مفہوم نہیں بنتا جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی تصدیق عام انسان نہ کرتے ہوں، اور خالص پختہ ایمان اور پختہ عقل کی بنیاد پر جس کی تصدیق کی جا سکتی ہو۔ اسراء اور معراج کے علاوہ ایک اور معجزے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ شق قمر کا معجزہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ان کے علاوہ جتنے معجزات آئے ہیں وہ اکثر و بیشتر کتب حدیث میں ہیں، جن میں بڑی تعداد میں کتب صحاح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور سنن نسائی میں وہ بیان ہوئے۔ ان معجزات کی تعداد کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان میں سے بعض بطور مثال کے میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی سوال جو متکلمین نے اٹھایا اور جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ معجزے کا مقصد کیا ہے۔ اگر معجزے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کی تائید اور نبوت کا ثبوت اس سے ہوتا ہے تو تاریخی طور پر پتہ چلتا ہے کہ معجزے دیکھنے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو معجزہ دیکھے بغیر ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ جب پہلی مرتبہ آ کے بیان کیا کہ یہ تجربہ مجھے ہوا ہے، انہوں نے فوراً آپ کی نبوت اور صداقت پر یقین لانے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی میں نے دین کی طرف بلایا اس نے کوئی نہ کوئی تعامل ضرور کیا، سوائے ابوبکر کے، جیسی میں نے ان سے کہا انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے شاید کسی نے بھی کوئی ثبوت یا معجزہ طلب نہیں کیا۔ جو لوگ معجزے طلب کرتے تھے، جن کو معجزے دکھائے بھی گئے، ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی مسلمان ہوا ہو، ابو لہب اور ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی اور فلاں فلاں بڑے بڑے سرداران۔ اس لیے معجزے کے حوالے سے تین نوعیت کے انسانوں کا متکلمین نے تذکرہ کیا ہے۔ کچھ انسان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر نبی کے ساتھ سابقون اولون میں شمار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعید روح لے کر آتے ہیں، جو ایک طبع سلیم لے کے آتے ہیں، جن کی عقل سلیم ہوتی ہے، اور وہ نبی کی شخصیت اور کردار کو ہی اصل معجزہ سمجھتے ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نبی کے اعلیٰ مقام و مرتبے کا اندازہ کر سکیں، اس کے کردار اور شخصیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ شخص غلط بیانی نہیں کر سکتا، اور جو دعویٰ اس نے کیا ہے وہ مبنی بر صداقت اور مبنی بر حق ہے۔ اس لیے وہ جیسے ہی یہ سنتے ہیں تو دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اندر سے ایک نفرت اور دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں، اور چاہے ان کو ہزار معجزے دکھائے جائیں وہ کبھی بھی نبوت کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے، کسی تعصب کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، کسی وجہ سے ان کے لیے معجزے کا ہونا نہ ہونا بیکار ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے انسانوں کا جس کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے، جو متردد ہوتا ہے، متامل ہوتا ہے، اور معجزہ دیکھنے کے بعد جو پردہ ہلکا سا اس کی آنکھ پہ پڑا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ نبوت کی صداقت پر ایمان لے آتا ہے۔ یا وہ لوگ جو اسلام پہلے لا چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن کسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حد پر ہوتے ہیں، پیریفری پر ہوتے ہیں، وہ معجزہ دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے اور وہ گمراہ ہونے سے یا کسی شک میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے نبوت کے اصل معجزے کے اصل مخاطبین اور مشاہدین یہ تیسرے طبقے کے لوگ ہیں کہ جو ایمان کی کمزوری کا علاج معجزے سے حاصل کر لیتے ہیں، یا ایک ہلکا سا پردہ پڑا ہوتا ہے ان کی عقل اور شعور پر اور معجزہ دیکھنے کے بعد وہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو اصل سعید لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اصل معجزہ پیغمبر کی بلند شخصیت اور کردار اور خود ماننے والے کی سلامت طبع۔ انسان اگر سلیم الطبع ہو تو اس کے اندر سے روح اور قلب گواہی دیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ہر انسان ماں کو ماں مانتا ہے، باپ کو باپ مانتا ہے۔ یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ تو اب ہونے لگے ہیں، وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، لیکن اندر سے اس کی روح اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اور ان کو ماں باپ مانتا ہے۔ اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ماں باپ سے دستاویزی ثبوت نہیں مانگتا، کوئی ماں باپ سے گواہیاں نہیں مانگتا، اور اگر گواہی کسی سے مانگ لی جائے اس کے ماں باپ ہونے کی تو شاید لڑنے بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ اندر سے قلب سلیم ہے، اور اس پورے عمومی رویے کو جو اس محترم خاتون کا اس کے ساتھ رہا ہے یا اس محترم شخص کا،
جس کی بنیاد پہ وہ اس کو باپ یا ماں مانتا ہے، اسی بنیاد پر ایک شہید روح پیغمبر کو پیغمبر مانتی چلی آ رہی ہے، اور ماننے والے اس زمانے بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی شخصیت اور کردار کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ وقت لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا پورا کردار اور رویہ تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزے پیش فرمائے، کسی سوال کے جواب میں اگر معجزہ بیان کیا تو قرآن پاک کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو معجزے حضور کی ذات پر ظاہر ہوئے، وہ ہوئے جو کسی خاص موقع پر، کسی خاص سیاق و سباق میں، کسی خاص ماحول میں اللہ نے آپ کی ذات پر جاری کر دیے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر کی طرف سے نہیں ہوتا۔ پیغمبر جب چاہے معجزے کو کریٹ کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر ظاہر کر دیتا ہے۔ معجزے کا خالق، اس کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر اس کا مظہر ہے، پیغمبر اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر کچھ ایسے پہلو ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ معجزہ قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں ماضی کے بعد واقعات کی خبر دی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، بہت سی تفصیلات سابقہ مذاہب کی انبیاء علیہ السلام کی حضور کے علم میں نہیں تھیں، کفار مکہ میں، قریش میں متعارف و معروف نہیں تھیں، اس لیے جب وہ چیزیں حضور نے قرآن میں بتائیں تو اس کے ساتھ یہ یاد دلایا گیا کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ آئندہ آنے والی بعض خبریں قرآن پاک میں ہیں جو اسی طرح سے سامنے آئیں، جس میں رومیوں کی کامیابی کی خبر ایک مشہور خبر ہے جس کی طرف تمام مفسرین قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں جو کامل اور متکامل شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جس کا مبنی بر عقل ہونا، مکمل ہونا، زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنما خطوط فراہم کرنا، یہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ یوں تو پوری شریعت ایک معجزہ ہے، لیکن شریعت کا قانون میراث ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال خود احکام شریعت میں نہیں ملتی۔ قرآن پاک کی 8 یا 10 آیتوں میں چند بنیادی احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان چند بنیادی احکام سے کام لے کر اساسی احکام کی بنیاد پر فقہاء اسلام نے اتنے تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں۔ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کمپیوٹر پر پورے قانون میراث کو فیڈ کیا ہے۔ چند سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی 2.5-3 لاکھ صورتیں سوچ کر کمپیوٹر میں فیڈ کر دی ہیں، اور ان میں سے ہر صورت کا جواب کمپیوٹر میں موجود ہے۔ جی یہ دیکھ لیجئے، اس وقت تو انہوں نے 2.5-3 لاکھ بتایا تھا، اب یہ کروڑ میں بتا رہے ہیں۔ وہ 8 یا 10 آیتیں قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہیں، اس کو کمپیوٹر کی بنیاد پہ انہوں نے جب کیلکولیٹ کرنا چاہا تو لاکھوں کروڑوں مسائل کا حل ان 10 آیات سے ان کے سامنے آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت جس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بجا طور پہ معجزہ قرار دیا ہے، وہ واقعتاً ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کو عقلی معجزات ہم کہہ سکتے ہیں یا علمی معجزات کہہ سکتے ہیں۔ جو حسی معجزات ہیں، ظاہری، جن کو لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، ان کی تعداد کے بارے میں سیرت نگاروں میں بہت کچھ بحث ہوتی رہی ہے۔ علامہ سیوطی نے جو کتاب خصائص کبریٰ کے نام سے لکھی ہے، اس میں انہوں نے 1000 معجزات کی تفصیل بیان کی ہے۔ امام بیہقی بھی 1000 معجزات کے قائل ہیں۔ امام نووی نے معجزات کی تعداد 1200 قرار دی ہے۔ بعض اور سیرت نگاروں نے 3000، کسی نے 3500 کی تعداد بتائی ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو مختلف واقعات اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں بعض واقعات ایسے بھی ہیں جس کے معجزہ ہونے یا نہ ہونے میں علماء سیرت کا اختلاف ہے۔ ایک واقعہ خاص انداز سے پیش آیا، کسی شخص نے اس کو ایک نظر سے دیکھا تو اس کو معجزہ سمجھا، دوسرے سیرت نگار نے اور نقطہ نظر سے دیکھا تو اس کو عام واقعہ سمجھا، معجزہ قرار نہیں دیا۔ اس اعتبار سے بھی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے۔ ان میں سے چند معجزات کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئندہ 15-20 منٹ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا معجزہ جس کو صحابہ کرام نے محسوس کیا اور مختلف احادیث میں سامنے آیا،
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مستجاب الدعا ہونا تھا کہ حضور جو دعا کرتے تھے وہ پوری اسی کی طرح ہو جایا کرتی تھی. یہ بات نہ صرف صحابہ کرام کے علم میں تھی بلکہ مخالفین کے علم میں بھی تھی. مخالفین میں عتبہ ابن ولید جو بڑا مشہور سردار قریش تھا، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آیا کفار مکہ کی طرف سے، اور حضور سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا تھا. وہ اپنی پوری بات اس نے کہی تو حضور نے اس سے کہا کہ چچا آپ کو جو کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ کہا جی میں کہہ چکا. پھر آپ نے اس کے جواب میں سورہ حامیم السجدہ پڑھنی شروع کی اور وہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا. اس میں جب یہ لفظ آیا کہ فَإِن وہ صاعقۃ عاد و سمود کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک کی طرح کی ایک کڑک سے ڈراتا ہوں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ لوگ ماننے سے انکار کریں تو تم یہ کہہ دو کہ میں تمہیں اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی. تو عتبہ نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بھتیجے ایسا نہ کہو، تم جو کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے، اپنی قوم کا برا نہ چاہو. یہ بات کفار مکہ کو بھی معلوم تھی کہ حضور پر مستجاب الدعوات ہیں اور جو دعا حضور کی زبان سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اس کی درجنوں مثالیں سیرت کے عام ادب میں موجود ہیں، احادیث کی کتب میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف حکمرانوں کو نامہ مبارک بھیجے، تبلیغی خطوط بھیجے، کسی نے مثبت جواب دیا، کسی نے احترام کے ساتھ اس کو وصول کیا، کسی نے جواباً احترام کا خط لکھا. زیادہ بدبخت جو شخص تھا وہ ایران کا حکمران شہنشاہ ایران کسریٰ تھا، خسرو پرویز تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک کو پھاڑ کے پھینک دیا اور ان صحابی کو غصے سے اپنے دربار سے نکال دیا جو خط لے کے گئے تھے. انہوں نے آ کے جواب دیا کہ میں نے خط دے دیا تھا. اس نے مزقہ، اس نے آپ کے نام مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. آپ نے فرمایا اللہم ممزق کل ممزق، اے اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسے اس نے یعنی میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. یہ بات حضور نے سن 6 ہجری کی اخیر میں فرمائی تھی اور حضور کی وفات مبارکہ سے پہلے ہی اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. بیٹے کو پھر اور لوگوں نے قتل کر دیا، پھر بیٹی کو تخت پہ بٹھایا، پھر بیٹی کو بھی حضور کے تشریف لے جانے سے دنیا سے کئی حکمراں پے در پے اس کے تخت پر آ چکے تھے اور حضور کے جانشینوں نے حضور کے وفات کے 10 سال کے اندر اندر اس کی سلطنت کو ختم کر دیا اور وہ اسلام کا حصہ بن گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے آئے تو اپنا سارا سامان مدینہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے اور مدینہ آئے تو تنہا آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کو حضور نے ایک انصاری کے بھائی بنا دیا. انصاری نے ان سے کہا کہ آپ میری آدھی زمین آدھا گھر آپ ہر چیز لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، میں